عقیدہ نمبر 12 صحابہ کرام کے بارے میں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت یہ پیغمبر سے محبت کی علامت ہے، ان سے بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت ہے۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنے والوں سے نفرت کرنا یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3784، فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی نشانی انصار صحابہ سے پیار ہے، بغض کی نشانی اور نفاق کی نشانی یہ انصار سے بغض رکھنا ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3862، یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذ، کہ صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ان سے محبت مجھ سے محبت کی وجہ سے، ان سے بغض مجھ سے بغض کی وجہ سے، جن نے ان کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی، اس نے رب کو ستایا، اللہ اس کو پکڑتا ہے پھر اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قہر اور غضب سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کبھی بھی ایسا جملہ نہ کریں، کبھی بھی ایسا جملہ۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن حاکم النشاپوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 2559، فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ فتح ہو گیا، ثم انصرف الی طائف، پھر آپ طائف کی طرف متوجہ ہوئے، فحاصرہم 8 او 7، 7 یا 8 یا 9 دن محاصرہ رکھا، ثم اول غدوۃ او روحۃ، پھر صبح شام کے بعد آپ جب طائف میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ نے پڑاؤ کیا، پھر سفر شروع کیا۔ آپ نے کیا فرمایا ایھا الناس انی لکم فرۃ و انی اوصیکم بعطرتی خیرا موعدکم الحوض، اللہ اکبر، فرمایا لوگو میں تمہاری حوض کوثر پر تمہارا پیشرو ہوں گا، تم سے پہلے حوض کوثر پر ہوں گا، میں تمہیں اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا، محبت کرے گا، اللہ کے نبی اس کو حوض کوثر پر اس کا استقبال فرمائیں گے۔ 13واں نظریہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقامات میں مراتب کیا ہیں، پہلے کون افضل، پھر کون، ترتیب کیا ہے؟ سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اسی ترتیب سے۔ نمبر 2 عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کا ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی ہونے کے بارے میں فرمایا۔ نمبر 3 اصحاب بدر، نمبر 4 اصحاب بیعت رضوان، حدیبیہ کے موقع پر بیعت کرنے والے، نمبر 5 شرکائے فتح مکہ، نمبر 8 وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، یہ ترتیب ہے۔ 14 ہمارا نظریہ، صحابہ کرام میں سے ایک طبقہ ہے 10 صحابہ کے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یہ وہ صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3747، فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 15واں نظریہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اخروی عذاب سے محفوظ ہیں، یعنی کسی صحابی کو جہنم کی آگ تو گجا جہنم کی ہوا بھی نہیں پہنچے گی، کسی بھی صحابی کو جہنم کی ہوا تک صحابی کے قریب نہیں جائے گی۔ حضرت امام ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے علامہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی القرطبی رحمہ اللہ، وفات 756 ہجری، ان کے بارے میں ان نے نقل فرمایا ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں، انہوں نے فرمایا
وقال ابو محمد ابن حزم الصحابہ کل من اہل الجنت قطعا، تمام صحابہ قطعا جنتی ہیں، تمام صحابہ قطعا جنتی ہیں۔ دلیل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، یہ صحابی کی جنتی ہونے پر آیت ہے، تمام صحابہ جنتی۔ نمبر 2، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، فثبت ان الجميع من اهل الجنہ وانه لا يدخل احد من النار لانهم المخاطبون بالآیات السابقہ۔ صحابہ اس آیت کے مخاطب ہے، کوئی ایک صحابی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ جہنم میں جانا تو گجا۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3858، فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ وہ شخص جس نے حالت اسلام میں میری زیارت کی جہنم اس کے قریب نہیں آئے گی۔ لا تمس النار، اس مسلم کو جس نے مجھے دیکھا، یہ نہیں بلکہ جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا، اس کے قریب بھی آگ نہیں آئے گی، جہنم کا دھواں تک وہ نہیں سونگھ سکے گا۔ 16واں نظریہ صحابہ کرام کے بارے میں، ادائے صحابہ سے برات، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو صحابہ کا محب ہے وہ ہمارا محبوب ہے، دشمنان صحابہ سے برات کا اعلان ہم کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامت طحاوی رحمہ اللہ، وفات 321 ہجری، العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، ہم ان کسی ایک سے برات نہیں کرتے، جو ان سے بغض رکھے اس سے بغض رکھتے ہیں، جو بغیر حق کے ان کا تذکرہ کرے یعنی غلط تذکرہ کرے ہم اس سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم ان کا تذکرہ ہمیشہ خیر سے کرتے ہیں۔ وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، ہم صحابہ کی محبت کو دین، ایمان، احسان سمجھتے ہیں۔ وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ہم ان سے بغض کو کفر سمجھتے ہیں، سرکشی سمجھتے ہیں اور منافقت سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں ہمارا 17واں نظرہ، یہ یاد رکھنا، خلافت راشدہ خلفائے راشدین، خلافت راشدہ سے مراد آیت استخلاف میں جن سے خلافت کا وعدہ کیا، خلافت راشدہ یعنی خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، وہ خلافت جس کا قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ ہے خلافت راشدہ۔ اور خلفائے راشدین صحابہ کرام میں سے وہ حضرات کہ جن کے ساتھ اللہ نے آیت استخلاف میں خلافت کا وعدہ فرمایا، وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 ابو بکر، نمبر 2 عمر، نمبر 3 عثمان، نمبر 4 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامت طحاوی رحمہ اللہ، وفات 321 ہجری، فرماتے ہیں، بنسبت الخلافت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر الصدیق تفضیلا له وتقدیما علی جمیع الامہ ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم علی بن ابی طالب وهم الخلفاء الراشدون والائمۃ المہتدون الذین قضوا بالحق وكانوا به۔ آیت استخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ۔ یہاں بات کیا ہے؟ نمبر 1 وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی انہیں خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہ لائے تھے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، حضرت حسن تو پھر آگے ان کے بھی بیٹے ہیں نا، تو اس لیے اس کا جو مصداق ہے یہ وہ حضرات ہیں جو آیت استخلاف کے وقت ایمان لا چکے تھے۔ نہ غلطی ہوگی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ ان کے ساتھ ہے جو ایمان لا چکے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ منکم کا لفظ بتا رہا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہ لائے تھے۔ حسن، حسین، عبداللہ بن زبیر یہ بچوں میں سے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں یہ آیت نہیں، یہ آیت ان کے بارے میں جو مومن تھے اور بڑے تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ، اس کا معنی ہے جس خلافت کا اللہ نے اس آیت استخلاف میں وعدہ کیا ہے۔ خلفائے راشدین کہتے ہیں
تو اس کا معنی صحابہ کرام وہ افراد جن کی خلافت کا اللہ نے آہستہ استخلاف میں وعدہ کیا ہے، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لے۔ ہمارا 18واں نظریہ خلافت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور آپ کو خلیفہ بنایا گیا، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کے حق میں آپ دستبردار ہو گئے، پھر امیر معاویہ رضی اللہ کی خلافت چلی ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ تک خلیفہ رہے ہیں۔ حافظ اماد الدین اسماعیل بن خطیب بن ابو حفص عمر بن کثیر رحمہ اللہ فات 774 ہجری، یہ البدایہ والنہایہ خلافت الحسن بن علی، اس کے اندر فرماتے ہیں قد ذکرنا ان علی رضی اللہ عنہ لما ضربہ ابن الملجم نے جب آپ کو مارا، قالوا له استخلف یا امیر المومنین، آپ کسی کو اپنا جانشین بنا دیں۔ آپ نے فرمایا لا ولکن ادعوکم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے صراحتاً کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا، میں بھی نامزد نہیں کرتا۔ فَإِن يُرِدِ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا يَجْمَعْكُمْ عَلَىٰ خَيْرِكُمْ كَمَا جَمَعَكُمْ عَلَىٰ خَيْرِكُمْ بَعْدَ رسول اللہ، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہترین تھا لوگ اس پہ جمع ہو گئے، ابو بکر صدیق، تو تم میں جو بہترین ہوگا لوگ اس پر جمع ہو جائیں گے۔ جب آپ کی وفات ہوگی، آپ کا جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پڑھا دیا، وہ آپ کے بڑے بیٹے تھے، دفن ہو گئے۔ کہتے ہیں کما ذکرنا بدال امارت اللہ صحیح من اقوال الناس فلما فرغ من شانی، جب فارغ ہوئے تو سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھایا قیس بن سعد بن عبادہ نے۔ انہوں نے کہا کہ ابسط یدک ابایعک علی کتاب اللہ و سنت نبی، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ حسن خاموش ہو گئے، انہوں نے بیعت کی، بعد میں لوگوں نے ان سے بیعت کی۔ جس دن علی المرتضیٰ فوت ہوئے اسی دن ان کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارا 19واں نظریہ خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دستبردار ہو گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بلا شرکت غیر پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ چنانچہ حافظ اماد الدین اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن ابن کثیر شافی رحمہ اللہ فات 774 ہجری البدایہ والنہایہ خلافت الحسن بن علی، اس کے اندر فرماتے ہیں ولما الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تفرق جیشہ علیہ مقتہم، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے لشکر میں انتشار دیکھا تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا، سخت ناراض ہوئے۔ وکتب عند ذلک الی معاویہ بن ابی سفیان، آپ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا۔ وکان قد رکب فی اہل الشام فنزل مسکن، آپ اہل شام کے ساتھ جہاد کے اندر نکلے تھے اور آپ مسکن مقام پہ ٹھہرے۔ یراوزہ علی الصلح بینہما، یہ صلح کی کوشش فرما رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عامر عبد الرحمن بن سمرہ کو بھیجا، وہ کوفہ ان کے پاس آئے۔ فبذل لہ ما اراد من الاموال، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقاضا کیا سب کچھ انہیں حوالے کیا۔ فاشترطا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شرط یہ لگائی ان یاخذ من بیت مال الکوفہ 500,000 درہم، 50 لاکھ درہم، انہوں نے فرمایا حاضر ہے۔ بھائی یکون خراج دار ابجرد لہو، کہ ابجرد کا جو خراج ہے وہ مجھے ملے گا، کہا یہ بھی حاضر ہے۔ وَلَّا يَسُبَّ عَلِيٌّ وَيَسْمَعُ، حضرت علی کو برا بلا نہ کہا جائے، کہا وہ تو ہمارا نظریہ ہے، کیوں برا بلا کہیں گے۔ فَإِذَا فُعِلَ ذَلِكَ نَزَلَ عَنِ الْأَمَارَةِ، حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دستبردار ہو گئے۔ وَيَحْقِنَ الدِّمَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، خون ریزی ختم ہوگی۔ فَاسْتَلَحُوا عَلَىٰ ذَلِكَ، صلح ہوگی۔ وَاجْتَمَعَتِ الْكَلِمَةُ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بلا شرکت غیر خلیفہ منتخب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ہے خلافت راشدہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے خلافت عادلہ۔ حضرت حسن کی خلافت یہ ہے خلافت عادلہ، عبداللہ بن زبیر یہ ہے خلافت عادلہ، اور وہ خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ خاص اصطلاح شریعت ہے، اس سے مراد آیت استخلاف میں جو خلافت کا وعدہ ہے یہ وہ خلافت مراد ہے، ورنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ہمارے سر کا تاج ہے، ہم برابر بھی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں نکالتے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بعض لوگوں نے ایک اشکال کیا ہے کہ جو خلفائے راشدین 4 نہیں بلکہ 7 ہے، کیوں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، عبداللہ بن زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہم، یہ 7 کے 7 خلفاء رہے ہیں،
اگرچہ حضرت حسن چند ماہ کے لیے ہوں، عبداللہ بن زبیر کچھ عرصہ کے لیے ہوں، جزوی خلافت ہو، لیکن خلیفہ تو تھے. ان کی خلافت تاریخ سے ثابت ہے، ان کا راشد ہونا قرآن سے ثابت ہے، اولئک هم الراشدون. لہٰذا یہ خلفۂ راشدین ہیں. یہ کہنا خلفۂ راشدین 4 ہیں، یہ مناسب نہیں. بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم ان کو خلیفہ بھی مانتے ہیں، راشد بھی مانتے ہیں، عادل بھی مانتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بعض یہ کہ خلفۂ راشدین جو ایک اصطلاحی شریعت ہے، یعنی آیت استخلاف میں صحابہ کرام میں سے جن صحابہ کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں خلفۂ راشدین. اور ان پر جو خلافت ختم ہے اس خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. اس لیے خلافت راشدہ کا معنی ہوتا ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. 20واں نظریہ کہ خلافت، حدیث خلافت جو حدیث پاک میں ہے کہ خلافت کی مدت 30 سال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، حدیث نمبر 2226. وہ فرماتے ہیں، سعید بن جمحان کہتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت 30 سال ہوگی. ثم ملک بعد ذالک، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. ثم قال علی سفینہ، پھر سفینہ خود فرماتے ہیں اس کی مراد کیا ہے، امسک خلافت ابی بکر و خلافت عمر و خلافت عثمان. ثم قال امسک خلافت علی فوجدناها 30 سنہ. حضرت سفینہ رضی اللہ جو حدیث کے راوی ہیں خلافت 30 سال بتا رہے ہیں، وہ ساتھ اس 30 سال کے خلفاء کے نام بھی بتا رہے ہیں. وہ 30 سالہ خلفاء کون تھے؟ اب یہ ذہن نشین فرما لیں ان کی جو مدت بنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 10 سال 5 ماہ 21 دن. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 سال 11 دن. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 4 سال اور 9 ماہ. سوال یہ ہے کہ یہ مدت خلافت بنتی ہے 29 سال 6 ماہ اور 12 دن. 3 سال، 30 سال تو مکمل نہ ہوئی. اگر آپ ان کے اندر حسن کی خلافت بھی شامل کریں گے تو 30 سال ہوں گے. جواب یہ ہے اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شامل کریں تو پھر 30 سال سے کچھ وقت بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے حضرت حسن کی خلافت کے زمانہ کو شامل کرتے ہیں تو 6 ماہ سے کچھ دن اوپر ہو جائیں گے. 6 ماہ سے کچھ دن ان کے تو یہ پہلے جزاک اللہ. سوال یہ ہے کہ ان کی جو خلافت کی مدت ہے مجموعی طور پر بنتی ہے 29 سال 6 ماہ اور 12 دن. یہ 30 سال مکمل نہیں. تو 30 سال کی خلافت، یہ خلافت کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 30 سال سے مراد امر تحقیقی نہیں، امر تقریبی ہے. یعنی مکمل 30 سال نہیں کہ نہ ایک گھنٹہ اوپر ہو نہ ایک گھنٹہ اوپر ہو، بلکہ تقریباً 30 سال ہے. اس لیے اشکال پیدا نہیں ہوگا. اب بات سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانہ کو شامل کریں جو 6 ماہ سے کچھ دن اوپر بنتی ہے تو پھر 30 سال کے اندر تو وہ بھی آ جائے گی. تو اس کا جواب یہ ہے حضرت حسن کی مدت خلافت کو شامل کریں تو پھر کچھ دن اوپر بڑھ جاتے ہیں، پھر بنتے ہیں 30 سال اور 12 دن. حضرت حسن کی خلافت کو شامل نہ کریں تو 30 سال سے کچھ کم ہے. ان کی خلافت کو شامل کریں تو 30 سال سے کچھ اوپر ہے. ہم نے اس لیے کہا کہ 30 سال مدت تقریبی ہے، تقریباً. اب ہم اس میں مدت کون سی لیں گے جس پہ امت کا اجماع ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے 4 خلفائے راشدین. خلافت اس پر اجماع ہے کہ خلفائے راشدین و خلافت راشدہ جو 30 سال ہے وہ یہی ہے. 21واں نظریہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں وہ ہے ان کے مشاجرات کے بارے میں. دیکھیں مشاجرات کا لفظ یہ شجر سے ہے. شجر کہتے ہیں درخت کو. مشاجرہ کا معنی ہوتا ہے ایک ہی درخت کی ٹہنیوں کا آپس میں ہوا کی وجہ سے ٹکرانا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مشاجرات کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مشاجرات کا معنی کیا ہے کہ صحابہ ایک ہی ایمان والے درخت کی شاخیں ہیں. آزمائشوں اور خارجی سازشوں جیسی ناموافق ہواؤں کی وجہ سے آپس میں ٹہنیوں کی طرح ٹکرا پڑے. بسا ہوگا جنگی حالات بھی پیش ہوئے، ان میں کچھ حضرات شہید بھی ہوئے. یہ ہے مشاجرات. مشاجرات صحابہ میں ہمارا موقع یہ ہے ہم فریقین کا احترام کرتے ہیں. ان کے اختلاف کو اجتہادی اختلاف کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہاد میں خطا پر سمجھتے ہیں. حضرت علی کو اجتہاد میں برحق سمجھتے ہیں.
لیکن جب دو مجتہد اجتہاد کریں اور ان میں سے ایک اجتہاد خطا ہو اور ایک کا اجتہاد درست ہو تو درست والے کو دوہرا اجر ملتا ہے اور اجتہادی والوں کو کارا اجر ملتا ہے، گناہ کسی کو بھی نہیں ملتا۔ حضرت امیر معاویہ بھی جنتی، حضرت علی بھی جنتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید ہونے والے بھی جنتی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شہید ہونے والے بھی جنتی۔ یہ ہے اعتدال کا موقف۔ باہمی ان کا معاملہ تھا، ہمیں حق نہیں کہ ان کے باہمی معاملات میں کسی ایک کو برا کہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، یہ حضرت کا قول نقل کرتے ہیں امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبد البر القرطبی المالکی رحمہ اللہ، وفات 463 ہجری۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے لا ننظر بین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما شجر بینہم ونکل امرہم الی اللہ، ہم اصحاب محمد کے درمیان قطعاً گفتگو نہیں کریں گے ان کے باہمی اختلافات میں، اور ہم ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ جامع بیان العلم و فضل، شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ جیلانی رحمہ اللہ، وفات 561 ہجری، غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب الکف اما شجر بینہم، اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ باہمی اختلافات میں خاموش رہنا ہے، اپنی زبانیں بند رکھنی ہیں، والامساک عن مساویہم، کسی کی برائی بیان نہیں کرنی، واظہار فضائل محاسنہم، ان کے فضائل کو بیان کرنا ہے، وتسلیم امر الی اللہ عز وجل علی ما کان وجرا من الاختلاف علیہ من اختلاف علی و طلحہ و زبیر و عائشہ و معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے جو باہمی اختلاف تھے ہم ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں قطعاً برا لفظ نہیں کہیں گے۔ علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح مسلم للنووی، کتاب الفتن و شراط الساعہ، اس کے اندر فرماتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ احسان الظن بہم، اہل سنت کا نظریہ ہم اچھا گمان رکھتے ہیں ان کے بارے میں، والامساک عما شجر بینہم، ہم ان کے باہمی اختلافات میں خاموش رہتے ہیں، وتأویل قتالہم، اور ہم ان کی لڑائی میں مناسب تعویل کریں گے، وہ کیا ہے وَأَنَّ مُجْتَہِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ لَمْ يَقْصِدُوا مَعْصِیَةً وَلَا مَحْضَ الدُّنْیَا، یہ لوگ اجتہاد کرنے والے تھے، ہر بندہ اپنی رائے میں درست تھا، ان کا گناہ کا ارادہ قطعاً نہیں تھا، دنیا کے طالب ہرگز نہیں تھے، بل اعتقد کل فریق انہ المحق ومخالفہ باغ فوجد علی قتالہ لیرجع الی امر اللہ، ان میں سے ہر ایک کا ذہن یہ تک میں حق پر ہوں، دوسرا غلطی پر ہے، میں لڑتا ہوں تاکہ وہ حق کی طرف آ جائے، وکان بعض مصیبہ و بعض مخطئہ، بعض کا اجتہاد درست تھا، بعض خطا پر تھے، معذور فی الخطا، جو اجتہاد خطا تھا اللہ کے معذور تھے، لأنہ الاجتہاد، اس لیے کہ اجتہاد کی وجہ سے خطا تھی، بل مجتہد اذا اخطأ لا اسم علیہ، مجتہد سے خطا ہو بھی جائے اس کو گناہ نہیں ملتا، وکان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو المحق المصیب فی تلک الحروب، هذا مذہب اہل سنہ، ان جنگوں میں علی المرتضیٰ مجتہد مصیب تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں، امیر معاویہ مجتہد تھے، مجتہدی مختی تھے، اور خطا پر بھی مجتہد کو اجر ملتا ہے، ہم ان کو برا ہرگز نہیں کہتے۔ باقی ان کے بعد ہمارا 22واں نظریہ یاد رکھیں، صحابہ کرام کے مد مقابل یزید کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ برحق تھے، یزید خطا پر تھا، حسین درست تھے، یزید غلط تھا، یہ حق تھے اور وہ باطل تھے، اور یزید فاسق اور فاجر تھا، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، بانی دارالعلوم دیوبند، وفات 1297 ہجری، مکتوبات قاسم العلوم، فرماتے ہیں جس وقت کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، وہ اعلانیہ فاسق نہ تھا، اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو در پردہ کیا ہوگا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہ تھی، علاوہ ازیں جہاد میں یزید کا اس نے تدبر جیسا کہ اسے دیکھا گیا مشہور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ خلافت کے متعلق یہ تھا کہ جس کسی کو مملکت کے انتظام کا سلیقہ دوسروں سے زیادہ ہو، اگر اس سے افضل موجود ہو تو دوسروں سے اس کا خلیفہ بنانا افضل ہے۔ اس بات پر نظر رکھتے ہوئے یزید کو انہوں نے دوسروں سے افضل جانا، اور اگر بالفرض افضل نہ بھی جانا تو اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھتی کہ انہوں نے افضل کو چھوڑ دیا، جیسے گزشتہ مقدمات میں واضح ہو گیا کہ افضل کا خلیفہ بنانا افضل ہے نہ کہ واجب، لیکن اتنی بات کے باعث سے ترک افضل کا ان پر گناہ نہیں تھوپا جا سکتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ساتھ گالم گلوچ سے ہم پیش آئیں
اور ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جلیل القدر صحابہ میں شمار کرتے ہیں کہ افضل اولا کو ترک کرنے کے باعث ان جیسے معاملات میں ہم ان کی طرف سے معذرت پیش کریں، ایسا نہیں ہے۔ یزید فاسق تھا، یزید پلید تھا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام مت لگائیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کو جنگ کا تجربہ ہے، سیاسی امور کا مدبر ہے، اور ان کے سامنے اس کے فسق نہیں تھا، کرتوت اس کے بڑے بڑے ان کے جانے کے بعد کے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 1362 ہجری، امداد الفتاویٰ جلد 4 صفحہ 765، فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم تھے، اور مقتول مظلوم شہید ہوتا ہے، شہادت غزوہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بس ہم اسی بنائے مظلومیت پر ان کو شہید مانیں گے۔ باقی یزید کو اس کے تعلق اس لیے معذور نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجتہد سے اپنی تقلید کیوں کراتا تھا، خصوص جب کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ انہیں آخر میں فرمانے بھی لگے تھے کہ میں کچھ نہیں کہتا، تو اس کو تو عداوت ہی تھی فسق۔ اب آپ کے ذہن میں آ گیا، ہم علی کو حضرت حسین کو برحق سمجھتے ہیں اور ان کے مد مقابل یزید کو غلط سمجھتے ہیں۔ باقی یزید کا فاسق ہونا بالکل ہمارے یہاں واضح ہے، اس میں کوئی اشکال کی گنجائش نہیں۔ مکتوبات قاسم العلوم قاسم الخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ، وفات 1297 ہجری، حضرت فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید نے پر پرزے نکالنے شروع کیے، اور دل کو خواہش نفس اور ہاتھ کو جام شراب پر لے گیا، فسق کھلم کھلا کرنے لگا اور نماز چھوڑ دی۔ قطب الاقطاب فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، وفات 1323 ہجری، فتاوی رشیدیہ، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ یزید مومن تھا، بسبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا ہاتھ دریافت نہیں۔ کافر کہنا جائز نہیں، وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے، فاسق حضرت بھی مانتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، امداد الفتاویٰ جلد 4 صفحہ 465، فرماتے ہیں یزید فاسق تھا، اور فاسق کی ولایت مختلف ہی ہے، فاسق کی ولایت مختلف ہی۔ ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وان كانت كبيرة اذا لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الايمان ونسميه مؤمنا حقيقة ويجوز ان يكون مؤمنا فاسقا غير کافر۔ ہم کسی مسلمان کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ اس ایمان کا لفظ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اسے حقیقی مومن ہی کہیں گے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص مومن ہو اور فاسق ہو لیکن کافر نہ ہو۔ فاسق مرتکب کبیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اہل ایمان جنت میں ضرور جائیں گے۔ اگر مومن کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا، اگر کسی مومن نے گناہ کر لیا، ممکن اللہ اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دیں اور سیدھا جنت میں بھیج دیں، اور چاہے تو اس کو سزا کے لیے جہنم میں بھیجیں اور پا کر کے جنت میں بھیج دیں۔ تو مومن فاسق اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ چاہے تو سیدھا جنت میں اپنے کرم سے بھیج دیں، کسی کی شفاعت سے بھیج دیں، یا اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیج کے سزا دے کے اسے پاک کر کے جنت میں بھجوائیں، وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ امام مسعود بن عمر بن عبداللہ المعروف سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح المقاصد فی علم الکلام تفتازانی میں فرماتے ہیں واختلف اہل الاسلام فی من ارتکب الکبیر من المؤمنین ومات قبل التوبہ فالمذہب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب بل کلاہما فی مشیۃ اللہ۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جو شخص بغیر توبہ کے مرا اور مومن تھا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، نہ ہم کہتے ہیں یقیناً خدا اس کو سزا دیں گے، نہ ہم کہتے ہیں یقیناً جنت میں بھیجیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف فرما دے، اور چاہے تو سزا دینے کے لیے جہنم میں بھیجے پھر جنت میں بھیجے، لیکن اگر اس کو عذاب ہوا بھی تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تقدیر تعذیب نقطع بن انہ لا یخلد فی النار بل یخرج، البتہ نکلے گا یقین، لا بطریق الوجوب علی اللہ بل بمقتضى ما سبق من البعد وثبت بالدلیل کے تخلید اہل الجنہ، اور اس وجہ سے جنت میں جانا یقینی نہیں کہ اللہ کے ذمہ واجب ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ میں مومن کو جنت میں بھیج دوں گا۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل، دلیل نمبر 1 سورۃ الصف آیت نمبر 2 اور 3، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یا اللہ نے گناہ کو قابل نفرت کہا اور خطاب کیا آمنو سے، معلوم ہو کہ مومن ہوگا اور گناہ کرے گا، تبھی اس کو گناہ کے باوجود آمنو فرمایا نا، کہ ایمان سے بندہ گناہ کرنے سے مومن کافر نہیں ہوتا۔ دلیل نمبر 2 صحیح بخاری حدیث نمبر 5827،
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ آرام فرما رہے تھے اور میں آپ کے پاس گیا، آپ بیدار ہو گئے تو آپ نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، کہ جو شخص کی ایمان اور کلمے پر موت وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا وین زنا وین سرق، اگرچہ زنا کرے یا چوری کرے، فرمایا وین زنا وین سرق۔ میں نے پھر کہا وین زنا وین سرق، اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے، فرمایا وین زنا وین سرق۔ میں نے پھر پوچھا وین زنا وین سرق، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، فرمایا وان زنا وان سرق علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر تو ناک رگڑتا رہے وہ تب بھی جنت کے اندر جائے گا۔ یہاں ذہن میں رکھیں ایک فرقہ ہے معتزلہ، ان کا موقف یہ ہے کہ جب مومن گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، اور خارجی کہتے ہیں کہ ایمان سے نکلتا ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں ایمان سے نکلتا ہے کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ ان کے دونوں کے درمیان رہتا ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، اسے کہتے ہیں منزلۃ بین منزلتین، منزلۃ بین منزلتین، دونوں کے درمیان ایک اس کا حیثیت ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ خارجی کہتے ہیں کافر ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ کیا کہتے ہیں وعید الفساق وعقوبۃ العصاة، یعنی جہنم کے اندر ضرور جائے گا، یہ ان کا پکا نظریہ ہے۔ امام مسعود بن عمر سعد الدین تفتزانی فات 792 شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں وعند المعتزلہ ان القطع بالعذاب الدائم من غیر عفو ولا اخراج من النار ويعبر عن هذا بمسألة وعید الفساق وعقوبۃ العصاة، کہتے ہیں معتزلہ کہتے ہیں ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت سے نکلے گا، اور ان مسئلے کا ان کا نام ہے وعید الفساق اور مسئلہ عقوبۃ العصاة، عقوبۃ العصاة نافرمانوں کو سزا دینا۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں المعتزلة ذهبوا الى ان مرتکب الکبیرہ یخرج عن الایمان ولا يدخل في الكفر ويثبتون المنزلة بين الكفر والایمان مع اتفاق من الخوارج على ان صاحب الکبیرۃ مخلد في النار۔ فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے ایمان سے نکلتا ہے کفر میں داخل نہیں ہوتا اور یہ کفر اور ایمان کے درمیان رہتا ہے، جبکہ ان کا اور خارجی دونوں کا موقف یہ ہے کہ یہ بندہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ معتزلہ کے دلائل سنیں۔ معتزلہ کی دلیل نمبر 1 صحیح بخاری حدیث نمبر 2475 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب شخص زنا کرتا ہے تو حالت زنا میں مومن نہیں رہتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، جب شرابی شراب پیتا ہے تو حالت شراب میں مومن نہیں رہتا، ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن، چور جب چوری کرتا ہے تو چوری کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس الیہ ابصارهم حین ينتهبها وهو مؤمن، اور جب کوئی بندہ لوٹ مار کرتا ہے چھینا جھپٹی کرتا ہے تو اس حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ جوابات سے بات فرمائیں، ہم کہتے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر کامل ایمان نہیں رہتا، نہ کمال ایمان اور نور ایمان کی نفی ہے کہ نور ایمان نکل جاتا ہے مومن ہوتا ہے لیکن کامل مومن نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے صحیح بخاری کتاب الحد باب لا یشرب الخمر کے اندر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ینزع منہ نور الایمان فی الزنا، کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو نور ایمان اس سے نکل جاتا ہے، یعنی ظلمت کے اندر آ جاتا ہے اور کامل ایمان نہیں رہتا۔ نمبر 2، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مومن نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ ایمان کا ایک شعبہ ہے حیا، اس وقت اس کے اندر سے وہ شعبہ ایمان حیا نکل جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں وَأَصْحَابُنَا أَوَّلُوا بِأَنَّ الْمُرَادَ مُؤْمِنٍ مُسْتَحْيٍ مِّنَ اللَّهِ تعالی، مومن اللہ سے حیا کرتا ہے، لِأَنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا شعبہ ہے، فَلَا وَاسْتَحْيَا مِنْهُ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ نَازِلٌ لَمْ يَرْتَكِبْ هَذَا الْفِعْلَ الشَّنِيعَ، اگر یہ حیا کرتا اور اس کا عقیدہ ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے اس گندے کام کو کبھی نہ کرتا۔ میں اس پر ایک مثال دے کر لمبی بات کیا کرتا ہوں چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور دلائل زیادہ ہے، اس لیے میں بات بہت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا ما ھذا بشر، تو انہوں نے کہا یہ بشر نہیں، یہ بشریت کی نفی نہیں تھی بلکہ بشریت کے اندر دو چیزیں، صفت ملکیت مان کے چلنا، صفت بہیمیت من مانی کرنا، تو انہوں نے بشریت کی نفی نہیں کی بلکہ بشریت کی نفی کے ضمن میں من مانی کرنے والی صفت بہیمیت کی نفی کی تھی۔ یہ بشر مان کے چلنے والا ہے، من مانی کرنے والا نہیں، تو یہ ایمان کی نفی نہیں بلکہ کمال ایمان اور نور ایمان کی نفی۔
ان کی دوسری دلیل سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4690، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا زنى الرجل خرج منه الایمان، کہ جب انسان زنا کرتا ہے ایمان اسے نکل جاتا ہے، کان علیہ کا ذلہ، ایسے جیسے اوپر سائبان ہے، فیضا قطع رجع علیہ الایمان، اور جب یہ زنا ختم کرتا ہے پھر ایمان واپس آ جاتا ہے، تو بوقت زنا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ مومن نہیں رہتا۔ جوابات، ہم کہتے ہیں پہلا جواب یہ ہے یہ خروج عارضی ہے نہ کہ دائمی، یعنی اگر مان بھی لے جائے کہ واقعتاً ایمان نکلتا ہے عارضی طور پر ہے، جبکہ معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب اس نے زنا کیا تو ایمان سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، یہ کافر ہو گیا، اب توبہ کرے گا کلمہ پڑھے گا تو ایمان واپس آئے گا، نہیں آئے گا، تو یہ معتزلہ کے مذہب کے مطابق دلیل نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ زجر پر معمول ہے، تاکید پر، کہ جب یہ ایمان مومن زنا کرتا ہے تو گویا اسے ایمان ہی نکل گیا ہے، ایمان کے ہوتے کام کیسے کر سکتا تھا، زجر۔ نمبر 3، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں جیسا کام کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، یہ تو ایسے جیسے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، مومن ایسا کام کیسے کر سکتا ہے۔ یہ ان کے 3 جواب ہیں۔ ان کی تیسری دلیل المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 3348، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے اس نے اعلانیہ کھل مکھلا کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جواب، پہلا جواب یہ ہے اس حدیث کا معنی یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اس کا معنی اس نے کافروں والا کام کیا۔ جس طرح بڑے باپ کا بیٹا کو گھٹیا کام کرے تو کہتا ہے تو نے یہ کام تو فلاں لوگوں والا کیا ہے، کیا بڑے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں؟ نمبر 2، یہ وعید اس شخص کے لیے جس نے نماز کا انکار کیا، نماز کو چھوڑا لیکن انکار کر کے چھوڑا، وہ کافر ہو گیا۔ نمبر 3، یہ باعتبار انجام کے ہے کہ جب انسان نماز کو چھوڑے گا تو بالآخر نماز کو چھوڑنا آہستہ آہستہ اس کو گناہ کرتے کرتے کفر تک پہنچا دے گا۔ نمبر 4، یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، یہ ورنہ یہ نہیں کہ کافر ہوگا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ فات 1014 ہجری یہ ارشاد فرماتے ہیں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں، وَنِعْمَ الرَّأْيُ رَأْيُ ابی حنیفہ، امام حنیفہ کی رائے بڑی عمدہ ہے، اذ الاقوال باقی فیہا ضعیفہ، باقی اقوال بہت کمزور ہیں۔ ثم من التاویلات ان یکون، بعضوں نے اس کا معنی ہی بیان کیا مستحلا لترکہا، جب اس کو حلال سمجھ کر چھوڑے تب کافر، او ترک یؤدی الی الکفر، یا نماز کا چھوڑنا کفر تک پہنچا دے گا۔ فإن المعصیۃ برید الکفر، کہتے ہیں گناہ یہ کفر کی ڈاک ہے، آہستہ آہستہ بندہ کفر تک جاتا ہے۔ او یخشى علی تارکھا ان یموت کافرا، یا اندیشہ ہے کہ کفر پر نہ مرے۔ او فعل شابہ فعل الکافر، یا شابہ یا اس کا فعل کفار کے فعل کے مشابہ ہے، یعنی کافروں والا کام اس نے کیا ہے۔ نمبر 5، پانچواں جواب کیا ہے کہ معتزلہ کا موقع بھی کفر سے ایمان سے نکلتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس حدیث میں تو کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ، یہ ان کا معنی کیا تھا کہ کب ایمان سے نکلتا ہے، معتزلہ کا موقف ایمان سے نکلتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، اور اگر یہ حدیث معتزلہ کے مذہب کے مطابق مان لی جائے تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کفر میں داخل ہو گیا، تو تمہارے مذہب کے مطابق تو نہ ہوئی نا، تمہارے مذہب کے مطابق ایسی حدیث آئے گی جس میں یہ ہو کہ ایمان سے نکلتا ہے اور یہ کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو کہ اس حدیث میں کفر میں داخل ہو گیا اور تمہارا مذہب ہے کفر میں داخل نہیں ہوتا، تو تمہارے مذہب کے مطابق حدیث پھر بھی نہ ہوئی۔ امام مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری ایک غلط فہمی کا ازالہ فرماتے، وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے معتزلہ کے بارے میں یہ رائے قائم کی کہ معتزلہ کہتے ہیں جو مرتکب کبیرہ ہے مومن، جب یہ بڑا گناہ کرے ایمان سے نکلتا ہے لیکن کفر میں نہیں جاتا، اور یہ جو درمیان میں رہتا ہے ایمان اور کفر کے درمیان، اس کو کہتے ہیں کہ منزلتم بین المنزلتین پر ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ معتزلہ سمجھتا ہے کہ یہ جنت میں بھی نہیں جاتا اور جہنم میں بھی نہیں جاتا، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان رہتا ہے، دو ٹھکانوں کے درمیان اس کا ٹھکانہ ہے۔ معتزلہ کا یہ نظریہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جائے گا جہنم میں، رہے گا ہمیشہ وہاں پہ، فرق اتنا ہے کہ ایمان سے نکلتا ہے کفر میں نہیں جاتا، تو ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجے پر رہتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ٹھکانے پر رہتا ہے۔ تو امام مسعود فرماتے ہیں شرح المقاصد فی علم الکلام، وما وقع فی کلام الباز من ان صاحب الکبیرۃ عند المعتزلہ لیس فی الجنت ولا فی النار فغلط النشأ من قول ان له المنزلہ بین المنزلتین ای حالت غیر الکفر والایمان، فرمائے بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ والمسح علی الخفین سنہ،
حضرت امام سے فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا یہ سنت ہے۔ یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا کہ موضع پر مسح کرنا سنت ہے، آگے اس کے دلائل بھی ہیں۔ ایک یہاں پر بات سمجھ لیں کہ موضع پر مسح کرنا سنت، یہ مسئلہ ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ الفقہ الاکبر عقیدے کی کتاب ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بطور مسئلہ کیسے مسئلے کو عقائد کی کتاب میں کیسے لائے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو اس لیے لائے ہیں کہ امام صاحب کے دور میں روافظ کا شعار بن گیا تھا کہ موزے پر مسا نہیں، ننگے پاؤں پر مسا۔ تو جب کوئی بندہ کسی مسئلے کو بطور شعار پیش کرے تو اس کی تردید ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے اس کے نظریہ کفر کی تردید کی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ باقی مسئلہ خفین پہ تفصیل مباحث فقہ کے اندر موجود ہے، میں صرف اتنی عرض کرتا ہوں، قرآن نے فرمایا چہرے کو دھو لو، ہاتھ کو دھو لو، سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو، تو پاؤں کو دھونا فرض ہے، لیکن اگر موزہ پہنا ہو تو پھر پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اب پاؤں کو دھونے کا حکم یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے، تو موزے پر مسح کا حکم تب ثابت ہوگا جب یہ نص قطعی سے ثابت ہو، اس لیے اس کی احادیث موجود ہیں، اور احادیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے۔ حضرت امام بخاری صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے باہر تشریف لے گئے، مغیرہ ان کے پیچھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے، آپ نے وضو کیا اور مسح کیا۔ اسی طرح روایت حضرت حمام سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 272 موجود ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما قلت بالمسح حتى جاءني في مثل ضوء النهار، میں مسح کا قائل تب ہوا جب یہ حدیثیں ایسے جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ یہ بات علامہ زین الدین ابن نجیم 970 ہجری وفات البحر الرائق کے اندر باب غسل الخفین کے اندر بیان فرمائی۔ مقصد یہ ہے یہ تب ہوگا جب ایک تواتر کے ساتھ ثابت ہو، اور یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے ہم مسح الخفین کے قائل ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں، الجھن کبھی نہیں رہنا۔ اور اس دور میں شیعت کیسے شعار تھا کہ کسی نے امام سے پوچھا اہل سنت ہونے کی نشانی کیا ہے، تو امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان تفضل الشیخان وتحب الختانین وتر المسح الخفین البحر الرائق، کتاب الطہارہ باب غسل الخفین۔ یعنی اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ ابو بکر عمر سے پیار کرے، عثمان علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرے، یعنی ابو بکر عمر کو افضل سمجھے، عثمان علی سے محبت کرے، اور مسح الخفین کو جائز سمجھے۔ یہ اہل سنت کی علامت بیان کی۔ نماز تراویح کا بیان، والتراویح فی لیالی شہر رمضان سنہ، دیکھو یہ بھی مسئلہ بیان کیا، حالانکہ کتاب عقیدے کی ہے، تو عقیدے کی کتاب کے اندر مسئلہ کیوں لائے؟ ممکن ہے اس دور میں بھی تراویح کے مسئلے کو اہل باطل بطور شعار کے پیش کرتے ہوں تراویح کا انکار، تو امام صاحب اس لیے اس مسئلے کو عقیدے کی کتاب کے اندر اس کی اہمیت کے پیش نظر لائے ہوں گے۔ جس طرح آج ہمارے دور میں ہے، غیر مقلدین 8 تراویح کو بطور اپنے مذہب کے شعار کے پیش کرتے ہیں، یعنی گویا 8 تراویح پڑھنا غیر مقلدیت کی انہیں دلیل بنا دی ہے، اور 8 تراویح پڑھنا حق کی علامت بنا دی ہے، اور 20 پڑھنا باطل کی علامت بنا دی ہے۔ اب ظاہر اس کی تردید اسی طرح کی جائے گی نا جیسے باطل کی تردید کی جاتی ہے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں 3 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، تراویح کا 20 رکعت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 2، تراویح کا باجماعت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ تراویح کی جماعت کا پورا مہینہ اہتمام کے ساتھ ہونا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، یہ آپ کا وہ اجتہاد ہے جس کو تمام صحابہ کرام نے قبول فرمایا، لہذا اس کی حیثیت اب سنت کی ہے، اس کے ترک کی گنجائش نہیں، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لے۔ اس پر آپ ذرا دلائل سے بات فرمائیں جو میں عرض کرنے لگوں تاکہ الجھن نہ رہے۔ حضرت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابن ابی شیبہ وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7774 فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ والوتر، اللہ کے پیغمبر 20 رکعت تراویح پڑھتے۔ نمبر 2، علامہ حافظ ابو القاسم حمزہ بن یوسف بن ابراہیم الجرجانی وفات 428 ہجری، تاریخ جرجان، فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعہ واوتر بثلاثہ، 20 رکعت تراویح، 4 رکعت فرض اور پھر 3 وتر، یہ 24 اور 3 27، تو 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور 20 رکعت اور تراویح کی جماعت یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری وفات 250 ہجری رحمہ اللہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 2012. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو گھر سے باہر نکلے مسجد کے لیے. فصلی فی المسجد وصلی رجال بصلاتی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. فاصبح الناس وتحدثوا واجتمع اکثر منهم فصلوا معه. فاصبح الناس فتحدثوا فكسر اهل المسجد من الليله الثالثه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاه الصبح. فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 رمضان کو نکلے، تراویح کی جماعت کرائی. 25 کو نکلے، تراویح کی جماعت کرائی. 27 کو نکلے، جماعت کرائی. 28 کی رات کو نہیں نکلی، مسجد بھر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے رہے میں باہر نہیں آئے. صبح آپ آئے، فجر کی نماز پڑھی اور آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا میرے علم میں تھا تو میری باہر انتظار کر رہے تھے، لیکن میں نہیں آیا. مجھے خدشہ ہوا کہ تراویح تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تمہیں دقت پیش آئے. معلوم ہو کہ تراویح کی جماعت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 23 کو، 25 کو اور 27 کو. البتہ پورا مہینہ جماعت ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہے. پورا مہینہ تراویح کی جماعت جیسے نشین فرمائے. اتحاف الخیرۃ المہرہ بابو فی قیام رمضان و معروف فی عادت رکعاتہ. حافظ احمد بن ابو بکر بن اسماعیل البوصیری رحمہ اللہ وفات 840 ہجری. جو فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو فرمایا. ابی بن کعب خود فرماتے عمر نے فرمایا کہ تم امروا ان یصلی باللیل فی رمضان، لوگوں تم تراویح کی جماعت کرو. ان الناس يصومون النهار ولا يحسن ان يقرأوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. فقال يا امير المؤمنين هذا شيء لم يكن. فقال قد علمت ولكن احسن. فصلى بهم 20 ركعة. تو آپ نے ان کو 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی. میں اس پہ بہت زیادہ دلائل نہیں دے رہا. تراویح کی عنوان پہ گفتگو رمضان سے پہلے میں شرح و بسط کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کروں گا. اللہ نے چاہا تو تمام روایات بھی بیان کروں گا، اقوال بھی پیش کروں گا، اجماع صحابہ بھی لاؤں گا اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی تفصیل کے ساتھ دیں گے. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت عافیت دے، اللہ تعالیٰ کو بھی صحت اور عافیت دے اور ہم اس کے اندر شریک ہوں تو تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال میں نے یہ بتایا، بات ذہن نشین فرما لیں. تراویح 20 رکعت اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور تراویح کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ تراویح کی جماعت پورا مہینہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے جس کو تمام صحابہ نے قبول فرما لیا، لہذا اس کو سنت ہی کہیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607. خلیفہ راشد کا اجتہاد جس کو صحابہ قبول فرما لیں اس کی حیثیت سنت کی ہوتی ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس الجھن کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا. اور صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح 20 ہے. ملا علی قاری وفات 1014 ہجری مرقات المفاتیح فرماتے ہیں اجمع صحابۃ علی ان تراویح 20 رکعہ. صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، جس کے اندر الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا. والصلاۃ خلف کل بر و فاجر من المؤمنین جائزۃ. کہتے ہیں نماز ہر مومن کے پیچھے جائز ہے، خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ فاسق ہو. لیکن فاسق سے مراد کیا ہے؟ علامہ زین الدین بن ابراہیم ابن نجیم حنفی وفات 970 ہجری رحمہ اللہ البحر الرائق میں فرماتے ہیں الفاجر هو الفاسق من اہل الاسلام. فاسق سے مراد وہ شخص ہے عقیدہ درست ہو لیکن عملاً فسق ہو، اس کے پیچھے نماز کی گنجائش ہے. توجہ سے بات سمجھ لیں. لیکن اگر امام صحیح العقیدہ ہو اور فاسق اور فاجر ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک سنن دار قطنی حدیث نمبر 1768. امام ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی البغدادی الدار قطنی رحمہ اللہ وفات 1385 ہجری ان نے نقل فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر وصلو علی کل بر و فاجر وجاہدوا مع کل بر و فاجر. ہر نیک اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھو، ہر نیک اور فاسق کی نماز جنازہ پڑھو، ہر نیک اور فاسق امام کے ساتھ مل کر جہاد کرو.
فاسق سے مراد کیا ہے میں وضاحت کر چکا ہوں۔ علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل الطحطاوی رحمہ اللہ وفات 1231 ہجری، حاشیۃ الطحطاوی علی مراق الفلاح میں فرماتے ہیں والمراد الفاسق بالجارحہ لا بالعقیدہ، فاسق سے مراد ہو جس کے عمل کے اندر فساد ہو، وہ مراد جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ اگر عقیدہ فاسد ہو پھر اس کے پیچھے نماز کی گنجائش نہیں ہے۔ حوالہ جات تو کئی ہیں، میں 2 حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری، امداد الفتاویٰ باب الامامۃ والجماع۔ سوال، غیر مقلد کے پیچھے حنفی کی نماز ہوتی ہے یا نہیں اور کیسی ہوتی ہے؟ جواب، غیر مقلد بہت طرح کے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا خلاف احتیاط یا مکروہ اور یا باطل ہے، کیونکہ پورا حال معلوم ہونا فی الحال مشکل ہے، اس لیے احتیاط یہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ اس پر کئی ایک حوالہ جات موجود ہیں، مثلا مولانا مفتی عبدالرحیم راجپوری رحمہ اللہ وفات 1422 ہجری، ان کا فتویٰ موجود ہے فتاوی رحیمیہ باب الامامۃ والجماع کے اندر۔ مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ وفات 1422 ہجری، ان کا فتویٰ موجود ہے اصل الفتاویٰ باب الامامۃ والجماع کے اندر۔ دارالعلوم دیوبند، ان کا فتویٰ موجود ہے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور ایک آخری فتویٰ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ، بدعتی کی اقتداء میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، کسی صحیح العقیدہ متقی پرہیزگار امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسی بدعت میں مبتلا ہو جو حد کفر و شرک تک پہنچی ہوئی ہوں اور اس میں تعویل معتبر نہ ہو یا یقینی طور پر اس کے عقائد کے شرکیہ ہونا معلوم ہو، تو ایسے بدعتی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر کسی نے پڑھ لی تو اعادہ ضروری ہوگا۔ ولا نقول ان المؤمن لا تضره الذنوب ولا نقول انه لا يدخل النار ولا نقول انه يخلد فيها وان كان فاسقا بعد ان يخرج من الدنيا مؤمنا۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں کہ گناہ کرنے سے مومن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہمارا نظریہ یہ بھی نہیں کہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا، ہمارا نظریہ یہ بھی نہیں کہ مومن جہنم میں ہمیشہ رہے گا اگرچہ فاسق ہو، لیکن شرط ہے کہ وہ دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہوا ہو۔ مقصد ہمارا نظریہ اگر مومن ہو تو اس کو گناہ کی وجہ سے نقصان ہوگا، کیونکہ ایک فرقہ ہے مرجیہ، ان کا عقیدہ ہے کہ مومن جتنے بھی گناہ کرے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس نے جنت میں جانا ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، میں اس کے جواب بھی دوں گا۔ تو ہمارا نظریہ ہے کہ مومن کو نقصان بھی ہوتا ہے اور مومن جنت یہ ہم یہ نہیں کہتے جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، یا فرقہ مرجیہ کی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تردید فرما رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا، یا معتزلہ اور خارجی فرقے کی تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کھل کر اپنے نظریات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارک، صحیح بخاری حدیث نمبر 6571، صحیح مسلم حدیث نمبر 186، میں پہلے بھی اس حدیث پاک کو بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا اور جنت کے اندر جائے گا میں اس کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جہنم سے نکلے گا گھٹنوں کے بعد، اللہ فرمائیں گے جنت میں جا داخل ہو جا، وہ آئے گا اور کہے گا اللہ جہنم تو بھری ہوئی ہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ، وہ پھر جائے گا، پھر کہے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے تم جاؤ، تو کہے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، اللہ فرمائیں گے اذا فادخل الجنہ، میں تجھے اس دنیا سے 10 گنا فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، یعنی دنیا اور دنیا سے 10 گنا مزید تجھے میں جنت دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اسے کہے گا یا اللہ تسخر منی او تضحک منی وانت الملک، اللہ اب تو بادشاہ ہے، انت الملک، آپ بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ اکبر۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکراہٹ پڑے حتیٰ بدت نواجذہ، آپ کے دندان بار یہ نظر آنے لگے، اللہ اکبر۔ وَقَانَ يَقُولُ ذَاكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، دیکھو یہ سب سے آخری جنتی ہے جو جنت کے اندر جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن فاسق بھی ہو تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ فرقہ مرجیہ سے برات کا امام صاحب کھل کر اعلان فرمانے لگے ہیں، وَلَا نَقُولُ إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقْبُولَةٌ وَسَيِّئَاتُنَا مَغْفُورَةٌ كَقَوْلِ الْمُرْجِئَةِ، ہم یہ نہیں کہتے کہ نیکی ضرور قبول ہوتی ہے، گناہ ضرور معاف ہوتے ہیں جیسے مرجع کہتے ہیں، وَلَكِنْ نَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بِجَمِيعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً عَنِ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُزَيِّهَا بَلْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَيُثْبِتُهُ وَيُصِيبُهُ عَلَيْهَا، کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے پوری شرائط کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے اندر عیب نہیں، کفر نہیں، شرک نہیں، ایوں نیکی کرے، اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اللہ عمل کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو اجر دیتے ہیں۔
گماکان من سیاد دون شرک والکفر، اور جو گناہ ہے کفر و شرک کے علاوہ، ولم یتب عنہا صاحبہا، اور بندہ توبہ نہ کرے اسی طرح دنیا سے چلا جائے، حتی مات مومنا فی مشیت اللہ، یہ اللہ کے سپرد ہے، انشاء عذبہ، اللہ چاہے تو اس کو سزا دے، وانشاء عفا عنہ، اللہ چاہے درگزر فرمائے، ولم یعذب بالنار اصلا، اللہ اس کو جہنم میں نہ بھیجے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اگر انسان ایمان لائے اور نیکی کرے اللہ اس کی نیکی قبول فرماتے ہیں، لیکن اللہ پابند نہیں قبول کرنے کے۔ اگر ایمان لائے اور گناہ کرے بغیر توبہ کے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے، چاہے کسی کی سفارش سے بھیج دے، اور چاہے اس کے گناہ کی سزا کے لیے جہنم میں بھیجے اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل فرمائے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو سزا دے کر جنت میں بھیجے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی آیات اور احادیث ہیں، آیات بھی بہت ہے، احادیث بھی بہت ہے، میں نے صرف مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ورنہ دلائل آیات اور احادیث پر بہت زیادہ ہمارے موقع پر ہے۔ مثلا سورۃ الماؤن آیت نمبر 407، فویل للمصلین، دیکھیں جو شخص نماز پڑھتا ہے ساتھ گناہ کرتا ہے، وہی سنائی جا رہی ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 400، عبادہ بن صامت کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے اور چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اسی طرح سے بخاری حدیث نمبر 4564 ابو ہریرہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کو اللہ مال دے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن یہی مال سانپ بن کر اس کو ڈسے گا، اللہ چاہے تو اس کو معاف فرمائے۔ اب یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، معلوم ہوتا ہے گناہ پر سزا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بخاری حدیث نمبر 1378 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، آپ نے پہلے سنی ہے، اللہ کے نبی کا 2 قبروں سے گزر ہوا، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، دونوں مومن تھے، اور تبھی تو اس کے بارے میں حضور فرما رہے کہ سبز ٹہنی لی 2 ٹکڑے کی یہ قبروں پر لگائے، فرمایا جب تک سخت سوچ نہیں ہوتی اللہ ان کے عذاب کو ہلکا فرما دیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو سزا ہوتی ہے، اگر وہ فاسق ہو اللہ اپنے کرم سے چاہے تو معاف فرما دے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2435، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی کبائر والوں کے لیے، بڑے گناہوں والوں کی سفارش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کی وجہ سے بندے کو سزا ہوتی ہے، اگر سزا ہی نہ ہو تو پھر شفاعت کا کوئی معنی نہیں۔ مرجیہ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بندے کے اندر ایمان موجود ہو، جتنے بھی گناہ کرے جنت کے اندر جائے گا، جتنے بھی گناہ کرے وہ معاف ہے، کوئی بھی گناہ کرے اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کو اللہ جنت میں بھیجے گا، ان کا نظریہ ہے۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، مقدمہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، ومنهم من اراد تاخیر القول فی الحکم علی من اتى الکبائر وترک الفرائض بالنار لأن الایمان عندهم الاقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص کبائر کا ارتکاب کرے، فرائض کو چھوڑ دے، کہتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایمان اس کے بعد اقرار و اعتقاد ہے وہ موجود ہے، اور گناہ کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فات 1014 ہجری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں، ثم المرجئہ هم طائفہ قالوا يضر مع الایمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعۃ، کہتے ہیں مرجئہ کہتے ہیں جس طرح کافر نیکی کرے اس کو نیکی کا فائدہ نہیں، مومن گناہ کرے اس کو گناہ نقصان نہیں دیتا۔ فزعموا ان احد من المسلمین لا يعاقب على شيء من الكبائر، مومن جتنا بھی گناہ کرے اس کو کوئی سزا نہیں، ان کا نظریہ بیان کیا ہے۔ تانیب الخطیب میں شیخ الاسلام علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ وفات 1371 ہجری فرماتے ہیں، اما الارجاء اللہ یعد بدع فهو قول من یقول لا تضر مع الایمان معصیہ۔ ارجاء یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نیکی گناہ ایمان کے ساتھ کوئی نقصان نہیں، یہ ارجاء ہے۔ ان کے دلائل سنیے، ان کا نظریہ میں نے حوالہ جات پیش کیے۔ دلیل نمبر 1 صحیح بخاری حدیث نمبر 5827، حضرت ابو ذر کی حدیث کئی بار پہلے بیان ہوئی ہے،
وہ فرماتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا، آپ آرام فرماتے، آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا، کلمے پر ایمان ہو، موت آ گئی، یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ میں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ میں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ میں نے پھر پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَىٰ رَغْمِ أَبِي أَنْفِ أَبِي ذَرٍ۔ 3 مرتبہ پوچھا، زنا چوری کرے پھر بھی، فرمایا پھر بھی جنت میں جائے گا۔ کہتا ہے دیکھو اتنے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں جا رہا ہے، اور حضور نے فرمایا جو کلمہ پڑھے، کلمے پر موت ہو، یہ جنت میں جائے گا۔ دلیل نمبر 2، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 16509، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاذ قلت لبیک قال بشر الناس انه من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، معاذ لوگوں کو بشارت دو جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دلیل نمبر 3، عمل الیوم واللیلہ، امام نسائی، وفات 1110 ہجری، حضرت ابی حرب بن زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ میرے والد زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے مجھے بھیجا، زید بن خالد کو فرمایا مجھے بھیجا، فرمایا جاؤ بشر الناس، لوگ خوشخبری دو، انہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فلہ الجنہ، جو یہ پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھو حضور نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اب جتنے بھی گناہ کرو کوئی نقصان نہیں۔ جوابات دیکھیں، جنت میں داخل ہونا 2 طرح، ایک ہے دخول اولی، ایک ہے دخول مطلق۔ ایک ہے جہنم میں آدمی سزا بھگتے بغیر سیدھا جنت میں جائے، اور ایک ہے سزا بھگتے اور پھر جائے، 2 چیزیں الگ ہیں نا۔ ایک ہے دخول اولی یعنی ڈائریکٹ جنت میں جانا، اور ایک ہے دخول مطلق یعنی جنت میں جانا خواہ سیدھا چلا جائے خواہ گناہوں کے ساتھ بھگت کے جائے۔ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا، اس کا معنی ہے کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، خواہ اللہ اس کو معاف کر دے اور سیدھا چلا جائے، خواہ جہنم کی سزا بھگتنے کے لیے اعمال کی سزا بھگتنے کی جہنم میں جائے اور برے اعمال سے بھگت کر پھر جنت میں جائے، لیکن جنت میں جائے گا ضرور، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان جیسی روایات کا معنی یہ ہے کہ جب فرائض اور احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، چونکہ ابھی احکام نہیں تھے، احکام پہ عمل بھی نہیں تھا، فرمایا جو کلمہ پڑھ لے تو جنت میں جانے کے لیے کلمہ کافی ہے۔ چنانچہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال القرطبی رحمہ اللہ، وفات 449 ہجری، شرح صحیح بخاری ابن بطال میں فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار، عروہ بن زبیر فرماتے ان ذالک قبل نزول الفرائض، یہ فرائض کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ جواب نمبر 3، ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب شخص کلمہ پڑھے اور کلمے کے تقاضے پر عمل کرے یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح مسلم بن النووی فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ مَنْ قَالَ الْكَلِمَةُ وَأَدَّاهَا حَقَّهَا وَأَدَّى حَقَّهَا وَفَرِيضَتَهَا هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِي، کہ جو شخص کلمہ پڑھے کلمے کا حق ادا کرے یعنی فرائض وغیرہ ادا کرے وہ جنت میں جائے گا۔ چوتھا جواب یہ ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس اگر گناہ کر لیا تو مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اس کو بشارت ہے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 5827 کے ساتھ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ ھذا عند الموت او قبلہ اذا تاب وندم وقال لا الہ الا اللہ غفر اللہ، جو شخص موت سے پہلے توبہ کرے، ندامت کرے اور کلمہ پڑھ لے یہ شخص جنت میں جائے گا اور اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ قبولیت اعمال کی 3 شرطیں ہیں، نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو۔ یہ 3 شرطیں ہوں تو بندے کا عمل قبول ہوتا ہے، وگرنہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور 5واں جو آپ کہتے ہیں مرتکب کبیرہ کے لیے 2 قسم کی روایات آ گئی، ایک روایت جس میں جنت میں جانے کا ذکر ہے اور ایک روایت جس میں اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ اس لیے بہترین موقف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جب انسان مومن ہو، گناہ کبیرہ کرے، بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ چاہے اس کے گناہوں کی سزا دیں اور پھر جنت میں بھیجیں، اور اللہ چاہے تو اپنے کرم سے سیدھا اس کو جنت میں بھیج دیں۔ اب دیکھیں دونوں قسم کی روایات جمع ہوگی اور کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔